إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے تفسیر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے. یعنی ہم سب زندہ لوگوں کو، انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے مرنے کے بعد. یعنی جو اس وقت زندہ ہیں جب وہ مر جائیں گے پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. کس لیے زندہ کریں گے؟ تاکہ ان کو ان کے ان اعمال کی جزا دی جائے جو اس وقت وہ دنیا میں کر رہے ہیں. اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ویسا ہی بدلہ، اور اگر برے کام کر رہے ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں، نافرمانیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. تو ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا ہے. جو لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا حال اور ہوگا، اور جو نہیں اٹھاتے ان کا حال کچھ اور ہوگا. انا نحن نحیی الموتى، انا نحن نحیی. آپ دیکھیے کہ کتنی تاکید ہے اس جملے کے اندر. بے شک ہم ہی ہم زندہ کریں گے مردوں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن تمام مردوں کو وہ زندہ کر دے گا. کیونکہ قیامت کا دن بنا ہی اس لیے ہے، وہ دن رکھا ہی اس لیے گیا ہے
تاکہ اس دن سب مردہ لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر ان کا حساب کتاب کیا جائے اور ان کو بدلہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن مجید میں کئی اعتبارات سے سمجھایا ہے کہ کس طرح زمین بارش کے پڑنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی جو پہلے مردہ تھی، ایسے ہی ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو بھی زمین سے پیدا کر لے گا، زندہ کر لے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی ان کے اعمال ہیں جو انہوں نے خود کیے ہیں اپنی زندگی میں اور کر کے اپنی زندگی میں آگے بھیج چکے ہیں، اور وہ جو نشانات انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں۔ تو یہاں نکتبو، ہم لکھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ اعمال لکھوا رہے ہیں جو وہ آگے لے کر جاتے ہیں۔ اور ما قدموں میں اپنی زندگی کے اندر انسان جو بھی اچھا یا برا کرتا ہے اور اس کو فرشتے لے جاتے ہیں، وہ مراد ہے۔ تو کوئی بھی عمل انسان کا رائیگاں نہیں جاتا، اچھا کرے یا برا کرے، وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی جو عمل ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور وہ بھی آگے بھیجا جا رہا ہے۔ ما قدموا وآثارہم، آثار جو ہے اثر کی جمع ہے، اثر کہتے ہیں نشان کو، جو چیز انسان اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یعنی انسان جیسے چلتا ہے تو قدم آگے جاتے ہیں اور نشانات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد صرف پاؤں کے نشانات نہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی گنے جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو ہمارے بعد باقی رہیں گے، جو دوسروں کے لیے نیکی یا شر کا سبب بنتے ہیں، یعنی جو ہمارے اثرات، امپریشنز دوسروں پہ پڑتے ہیں، ہمارے اقوال اور افعال دونوں ہی، جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس میں نفع بخش علم، نیک اولاد اور دوسروں کے لیے خیر کا سبب بننا، یہ سب کچھ آثار میں شامل ہے۔ ہر وہ علم جس سے انسان کی موت کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جاتا رہے، وہ اس کے آثار میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی کتاب لکھے یا کوئی کسی کو تعلیم دے، طالب علموں کی شکل میں اپنے اثرات چھوڑے، یا مال کے ذریعے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے لوگوں کی اندر خیر بھلائی آئے، علم پھیلے۔ اسی طرح نیک اولاد بھی انسان کے آثار میں سے ہے، کیونکہ اس پر انسان نے محنت کی ہوتی ہے، وہ اس کی کمائی ہوتی ہے، اس کے عمل کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی نیک انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے آثار ہوتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی مرنے والے انسان کے نیک اعمال سے متاثر ہو کر کوئی بھی انسان جو عمل وہ کرتا ہے، وہ اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے، عمل کرنے والے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے وہ اثر چھوڑا ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ مثلا کسی کا اخلاق پسندیدہ ہے، بہت اچھا اخلاق ہے، اسمائلنگ فیس ہے، سلام کرتا ہے، دوسروں کے لیے دوسروں کو اچھی وائبز دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے متاثر ہو کے، امپریس ہو کے جتنے بھی لوگ وہ نیکی کا کام کرتے ہیں،
وہ اس کے لیے آثار بن جاتے ہیں. اگر وہ انسان فوت بھی ہو جائے تو بعد میں اس اس کا وہ ثواب چلتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی. اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. تو انسان خیر کا کوئی بھی کام جو اپنی زندگی میں کرتا ہے جس کے اثرات اس کے سامنے بھی ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اثرات جاری رہتے ہیں، تو جب تک وہ آثار باقی ہوتے ہیں اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے جو اچھا کام اس نے کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی رہتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں: جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ جس قرآن پہ پڑھتے تھے پھر وراثت میں آپ کے بچوں میں سے وہ کسی کے پاس چلا گیا اور اس نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا. کتاب آپ کی تھی لیکن اب پڑھ کوئی اور رہا ہے تو جو کچھ بھی وہ اس میں سے پڑھتا ہے ثواب آپ کو ملتا ہے. مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا. صدقہ جو اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر صدقہ کرتا ہے کہ بیماری ٹل جائے، یا اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے دنیا میں رہنا تو ہے نہیں تو بہتر ہے میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں. وہ کم درجے کا ہے بنسبت اس کے کہ جب انسان بالکل صحیح سلامت ہوش و حواس میں ہو اور پھر وہ صدقہ کرے تاکہ اس کی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ بنے. اسی طرح قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، یعنی تھوڑی چیز ہے زیادہ، اور نہ کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں، یعنی جہاں سے گزر کر وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. یعنی ان کے قدموں کے نشانات جتنے بھی ہوتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں، جن راستوں سے گزرتے ہیں، وہ سارے لکھ لیے جاتے ہیں کہ کتنے فاصلے طے کیے انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے. انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ سورت تو مکی ہے اور یہ بات مدینہ کی ہو رہی ہے، تو اس میں بعض ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جو ایک سے زائد مرتبہ بھی یا نازل ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ ان کو اس موقع کے مناسبت سے سنایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، یعنی صحابہ کو آپ اس وقت اس آیت کی یاد دہانی کراتے تھے. پھر اسی طرح مدینہ میں ایک شخص فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. فرمایا کاش یہ اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور فوت ہوتا. ایک آدمی نے عرض کی کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو جنت میں اس کی جائے پیدائش سے لے کر اس کے قدم کے آخری نشان تک اس جگہ کی پیمائش کی جاتی ہے، یعنی اتنا اس کو وسیع علاقہ اور دے دیا جاتا ہے. اسی طرح نماز کی طرف جانے والا ہر قدم جو ہے وہ لکھا جاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ گھر کے مردوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ مسجدیں آباد ہوں، ہم؟ کہ وہ کہتے ہیں چلو گھر میں ہی جماعت کر لیتے ہیں، لیکن مسجد تو مسجد ہے، تو مسجد کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے وضو کر کے جو ہی اپنے واش روم سے ہی باہر نکلتے ہیں، پھر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر گاڑی چلا کے آتے ہیں، پھر پارکنگ میں جہاں جگہ ملتی ہے، پھر مسجد تک چل چل کے آتے ہیں، پھر اپنی صف تک چل کے آتے ہیں۔ ہر قدم کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کا انسان کو ایک ایک نیکی کی ہرس ہوگی کہ ہمیں کسی طرح یہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے، لیکن وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح صف کو ملانے والا قدم، یعنی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو بعض اوقات ہلتے نہیں لوگ نہ ادھر سے ادھر، اور کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی صفیں بنانی بھول گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس قدم سے بڑھ کر کوئی اور قدم اللہ کو محبوب نہیں جس سے وہ چل کے آتا ہے اور صف کو ملاتا ہے، یعنی وہ قدم اللہ کے ہاں سب سے محبوب قدم ہے جو انسان مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اور پھر صف میں کھڑا ہوتا ہے اور صف ملانے کے لیے دائیں یا بائیں یا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کھڑے ہیں نماز کے لیے، اگلی صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں اپنی جگہ کیوں چھوڑوں، کوئی اور چلا جائے۔ نہیں، اگر آپ 2 قدم چل کے اگلی صف میں چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین قدم ہے، اللہ کو یہ ایکشن بہت پسند آتا ہے۔ پھر اسی طرح طواف کے ہر قدم کا ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے، کیونکہ ایک اٹھاتا ہے اور دوسرا رکھتا ہے، اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے طواف کا ثواب۔ اب یہ قدم جو ہے یہ سارے قدموں سے زیادہ ثواب والا ہے، کیونکہ اس میں درجات کی بلندی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بار بار کیوں عمرہ کرنے جاتے ہو؟ اسی لالچ میں جاتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ چل کے قدم اٹھا کے اور اللہ کے گھر کا طواف کریں، نمازوں کے لیے جائیں اور خیر کے کام میں نکلیں۔ تو وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ، تو یہ معنی بنتا ہے آیت اور احادیث کی روشنی میں اثر بمعنی قدم، یعنی ایک معنی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا اثرات کا معنی امپریشنز، اور ایک کیا معنی ہے قدم کا معنی۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں رکھے گئے جانور کے آثار لکھے جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں گاڑیاں ہیں جو خیر کے کاموں میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، یعنی نیکی کے کام کے لیے، دین یعنی فی سبیل اللہ، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ گھوڑا گھاس کھا رہا ہے، ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے اس کو لیا تھا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کے کود جائے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی اگر ٹانگے کا سفر کیا ہو تو بعض اوقات ٹانگا چلانے لگتا تو گھوڑا اپنے پاؤں اٹھا لیتا ہے، تو اس کے آثار قدم، پاؤں اٹھانا اور لید، وہ بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے۔ اگر گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ، تو بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ وہ پانی جو پیا وہ بھی نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں وحی کے ذریعے کوئی حکم معلوم نہیں ہوا سوائے اس آیت کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے، یعنی جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں یا اثرات چھوڑے ہیں
سب ہم نے شمار کر رکھے ہیں، سب گن رکھے ہیں، ریکارڈ کر رکھے ہیں، محفوظ کر رکھے ہیں۔ عرب جو تھے وہ لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، وہ یا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کہ چیزیں لکھ کر حساب رکھیں اپنا۔ تو مثلاً ہم تو اگر کہیں پیسے رکھتے ہیں تو ہم اپنے یعنی بینک میں جاتے ہیں جیسے، تو فوراً آپ کے اوپر ڈیجیٹل نمبر آ جاتا ہے کہ آپ نے مثلاً 500 ڈالے ہیں یا 500 نکالے ہیں۔ تو وہ لوگ کنکریوں کے اوپر گن کے تو وہ کنکریاں کہیں رکھ دیتے تھے کہ یہ اتنے پیسے میں نے فلاں کو دیے ہیں، یعنی ایک کنکری جو ہے وہ ایک پیبل جو ہے وہ 1 درہم کے مقابلے میں ہے یا 2 کے، یا کوئی بھی چیز جیسے حساب کتاب کرتے تھے تو وہ لکھنا تو جانتے نہیں تھے تو لکھتے نہیں تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس طرح حساب رکھتے تھے۔ تو اس لیے احصاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، شمار کرنا، گننا۔ فی امام مبین، امام کا لفظ جو ہوتا ہے، امام کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز کا امام ہے کیونکہ وہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، حاکم وقت کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام وقت، کتاب کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور مبین کا مطلب ہے کھلا، ظاہر، صریح، یعنی انسان کے متعلق اور اس کے خلاف جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ حق ہے اور بالکل واضح طور پر لکھا جاتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، یعنی بالکل کلیئر کٹ، بالکل صاف۔ بعض نے اس سے مراد لوح محفوظ لی ہے اور بعض نے اس سے مراد اعمال کے صحیفے لیے ہیں کہ بک آف ڈیڈ میں لکھا جاتا ہے یہ سب کچھ، یا پھر لوح محفوظ میں اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان ہر وقت، دن ہو یا رات ہو، انڈر آبزرویشن ہے، سرویلنس ہو رہی ہے ہر وقت کہ انسان کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اور نمبر 3، اس اچھے یا برے کام کے اس کے ماحول پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خیال بھی نہیں کرتے کہ دوسرے ہمیں کس غور سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ بھی انکانشیسلی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ آپ سے کتنی ریزمبل کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو جیسے ہاتھ ہلاتے دیکھتے ہیں، جیسے سر ہلاتے دیکھتے ہیں، جیسے منہ بناتے دیکھتے ہیں، وہ اس کو نقل کرنے لگتے ہیں، کاپی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اثرات ہیں جو آپ کی اولاد پر پڑ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ والوں پہ پڑ رہے ہیں۔ یعنی انسان کی ہر بات کسی نہ کسی انداز میں دوسرے پر پازیٹیولی یا نیگیٹیولی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف آپ کے عمل ہی نہیں لکھے جا رہے، بلکہ آپ نے دوسروں کے لیے جو نمونہ چھوڑا وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ سکیری بات ہے۔ بعض اوقات انسان خود تو ایک دفعہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا، لیکن وہ غلطی اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ وہ پہلے عمل سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی۔ ہمارا ہر ایکشن، ہر حرکت، ہمارا ہر قدم، ہماری ہر بات سب ریکارڈ ہو چکی ہے، سب کا سب کچھ محفوظ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور گن گن کے رکھی ہوئی ہے، شمار کر کر کے، کہ مثلاً کون سا لفظ اس شخص نے زندگی میں کتنی بار بولا، اپنی آنکھوں کو کتنی بار حرکت دی، یعنی اس طرح کی حرکت کہ جس سے کسی کے خلاف اشارہ کیا ہو یا کسی پہ ناک منہ چڑھایا ہو، سب کچھ، ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ پھر اسی طرح ہم جو لفظ بولتے ہیں نا، منہ سے جو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں، ان یہ لہروں کی شکل میں نکلتے ہیں، اور یہ جو لہریں ہیں ان کے جو نقوش ہیں وہ فضا میں محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔
وہ ریکارڈ بھی محفوظ ہے. اور انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کا عکس بھی حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پر دنیا میں موجود رہتا ہے. ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں فرشتے اس کو لکھ جاتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہمارا نامہ اعمال جب قیامت کے دن کھولا جائے گا تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور قیامت کے دن یہ کتاب انسان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے، بے شک ہم لکھوا رہے تھے جو عمل تم کر رہے تھے. تو انسان کو اس کے اگلے پچھلے سارے اعمال بتائے جائیں گے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اب سورۃ انفطار میں آتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اپنے اثرات کی شکل میں. اور قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور ان کے اعمال کا بوجھ بھی اٹھائے گا جن کو اس نے گمراہ کیا ہوگا، اور اگر حق کے راستے پہ لگایا ہوگا تو ان کا ثواب بھی لے گا. تو اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بنے، اور ہم کیئرفل رہا کریں بات کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ تو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کسی کے خلاف ہو یا کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو وہ صرف ہماری ایسی سازشی باتوں کو سننے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر بات ہی سنتے ہیں. یعنی ہمارے اثرات ان دیواروں پر، ان چھتوں پر، جہاں جہاں ہم چل رہے ہیں، ہر جگہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ چیزیں بھی گواہی دیں گی. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ سادہ جی، جو بھی آپ نے بات کی نا کہ بچے ہمارے ایک ایک ایکشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں تو ہم بچوں کو ڈیلیبریٹلی سکھاتے ہیں، یعنی جو بھی اچھے عمل ہیں کرنے کے لیے وہ ہم انہیں سکھاتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بری عادت نہ سیکھیں، کوئی بری بات کرنا نہ سیکھیں، کوئی بھی برا رویہ نہ سیکھیں، لیکن ہم کانشیسلی اس کے اوپر اپنے پرسنل لیول پہ کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم زبان سے تو انہیں اگر بہت سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے، لیکن اگر وہ دونوں چیزیں ہمارے ہی گفتگو میں شامل ہیں ہر وقت، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بچے اسے نہ اڈاپٹ کریں، نہ اختیار کریں. کیونکہ وہ تو ہمارے اثرات ہیں جو ان پہ پڑ رہے ہیں. جی السلام علیکم. زیادہ یہ آثار کی جب بات ہو رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسے تو بہت سارے اچھے اثرات ہم نے خود بھی دوسروں سے سیکھ کر کے قبول کیے ہیں، اور آج ہم اپنی زندگیوں میں ان کو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن خاص طور سے سورہ یاسین کے بارے میں سوچی تھی کہ میری ایک ٹیچر تھی انگلش کی، اور میں بہت نروس ہوا کرتی تھی ہائی اسکول میں جب تھی کہ میرے مارکس جو ہیں بس یہ ہوتا تھا کہ سب سے اچھے آنے، اور وہ ایک عجیب سا کشمکش والی کیفیت ہوتی تھی ایگزامس کے زمانے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو نا ہر دن 2 بار سورہ یاسین پڑھا کرو، جب بھی تمہارا پیپر ہوگا اس سے پہلے تم 2 بار سورہ یاسین. تو الحمدللہ وہ میری ایسی عادت بنی کہ اس کے بعد پوری سورت یاد کرنا بالکل آسان ہو گیا. اور آج میں یہی پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے کہ کس طرح انہوں نے میری عادت ڈالی، اور الحمدللہ آج میں اس کو پڑھ رہی ہوں، اور پھر اس کے عادت تدبر کے ساتھ اللہ نے موقع دیا ہے، تو اللہ مجھے آگے پہنچانے کی اس کو توفیق دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ جی، ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہر چیز فضا میں بھی محفوظ ہے، لکھی بھی جا رہی ہے فضا میں بھی، اور اللہ نہ کرے کوئی ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتنے محتاط ہوتے ہیں، اچھا کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے سنا تو نہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں اس جگہ سے تو بھی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ سب بھول جاتے ہیں نا کہ یہ تو لکھا بھی گیا اور فضا میں بھی موجود ہے، اور یہ تو سامنے آئے گا ہی آئے گا ہی آئے گا. السلام علیکم. السلام علیکم استاذہ جی.
میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ والی بات بہت، کہ بچوں کے سامنے جو بھی ہوتا ہے ماں باپ ایک طرح سے وہ بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، جو آپ کریں گے ویسے. تو میری ساس جو ہیں وہ جب زندہ تھیں تو ہم میرے ہسبینڈ آلویز صبح اٹھتے تھے، سب سے پہلے ان کو سلام کرتے تھے اور پھر جا کے ایسے گلے لگاتے تھے. تو میں بھی اٹھ کے ایسے ہی کرتی تھی. تو میرے آج بچے جو ہیں نا ماشاءاللہ وہ سیدھے اٹھ کے آتے ہیں، اپنے ڈیڈی کو بھی یا مجھے بھی آ کے گلے لگاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. تو جو ہم نے کیا ویسے ہی بچوں پہ ایسے ہی کہ اور ایسے ہی دنیا ماشاء میں بھی اثرات نظر آ اللہ. ہاں جاتے ہیں. جی پورے ویسے ہی ماشاءاللہ. بالکل. اس کے برعکس آپ دیکھیے، ان کو آگے دیجیے. سمینہ آپ بولیے. جی استاد جی، ابھی کیونکہ حسن اخلاق کی ہم کلاس لے کر آ رہے ہیں، اور اس سے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ واقعی کسی کی اچھی بات کہی ہوئی، کسی کی نرم مزاجی، ہر ایک اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے نا. تو وہ اس کا ایک جو اخلاق ہوتا ہے وہ کتنا اثر چھوڑتا ہے کہ ہم اگر کسی سے جو بات کرتے وہ ہمارے ذہن پہ کتنے دن تک اس کا اثر رہتا ہے. چاہے وہ کسی نے ہمیں طنز کیا ہو، چاہے شرمندہ کیا ہو، چاہے غصہ کیا ہو، ہر چیز کا ہمارے پر ایک اثر رہتا ہے اس کے یس، اوپر. یہی بات میں آپ سے پہلے جو شروع ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم بعض اوقات یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو ہر وقت اپنی نیگیٹو قسم کی باتیں اور کہانیاں دوسروں کو سناتے رہتے ہیں. آج ہمارے گھر میں یہ ہوا، ساس نے یہ کیا، یا بہو نے یہ کیا، یا شوہر نے یہ کیا، یا بچوں نے یہ کیا. اب وہ جن جن کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ ہماری باتوں سے متاثر ہو کے وہ بھی کوئی ایسا کام کر لیں تو آپ سوچئے کہ پھر نتیجہ کیا ہوگا، کون ذمہ دار ہوگا. یا ہم اپنے ماحول کو ٹاکسک بنا لیتے ہیں اپنی باتوں سے، اور اگر ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے کیا سکھا رہے ہیں جو بھی ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں. ہم کہ تم بھی یہ دس از لافل، بالکل جائز ہے، میں کر رہی ہوں تم بھی کر لو. ان سب چیزوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے. کتنی دفعہ ہم لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں، وہ فلاں بھی تو ایسے کر رہا تھا. اگر آپ ایک بچے کو منع کرتے تو کہتے بھیا بھی تو ایسے کر رہے تھے، وہ پپی بھی تو ایسے کرتی، وہ فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے وہ چیز وہاں سے لی ہوتی ہے، وہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو اعمال اور پھر اثرات، اعمال اور آثار دو چیزیں ہیں، اور اعمال میں اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، اور اثرات میں بھی اچھے اثرات بھی ہیں اور برے اثرات بھی ہیں. کہ ہمارا امپریشن کیا ہے، ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں ہمارا کیا امپریشن پڑے گا. وہ بس تھوڑے سے اس کے اندر سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ امپریشن ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. ہم سے جس نے وہ امپریشن لیا اور جو سیکھا یا جو انسپائر ہوا، پھر اس نے اس سے سیکھ کے آگے اور کسی کو انسپائر کر دیا، اس نے ایک تیسرے کو، چوتھے کو، جہاں تک بھی سلسلہ گیا. اس لیے بہت محتاط ہونے کی. اسی طرح آپ نے کوئی کتاب لکھی، کوئی آرٹیکل لکھا، کوئی تعلیم دی، اب وہ ایک نے پڑھا کے، اب ایک نے کتاب پڑھی، دو نے پڑھی، 10 نے، 20 نے، 40 نے، اب جو آپ نے لکھا تھا نا آپ نے تو لکھ دیا، لیکن 40 بندے اس سے متاثر ہوئے. اچھا انہوں نے اثر لیا تو سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں، برا اثر لیا تو سارا گناہ آپ کے اعمال نامے میں. تو یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جی شالا آپ کچھ کہہ رہی تھی. استاذہ جی جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ آپ کے دل پہ اثر رہتا ہے، تو کل میں وہاں سے گزری تو روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بہت ہی کوئی خراب ایکسیڈنٹ تھا استاذہ جی. وہ ایک ہی گاڑی تھی اور اس کا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کیا حالت تھی اس گاڑی کی. اب میں تو اس بندے کو نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، عورت تھی، مرد تھا، مسلم تھا، نان مسلم تھا، لیکن اتنا برا دن گزرا اور لٹرلی میری آنکھوں سے اس وقت آنسو بہنا شروع ہو گئے. وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا، بس اس گاڑی کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اور پھر واقعی بعد میں نیوز میں پتہ چلا کہ اس کو کاٹ کے نکالا گیا، گاڑی کو کاٹ کے نکالا گیا. وہ
اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی اور کاٹ کے نکالا گیا. تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. کسی کو کوئی اچھی بات جب ہم شیئر کرتے ہیں تو سارا دن اس کا بھی اچھا گزرتا ہے. بالکل. وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اسمائل کریں، کنٹیجیس ہے. آپ اسمائل کریں گے تو دوسرے کو بھی ہوگی. اور اسی طرح سے واقعی دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اس ہر چیز کا. اس لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، دین پڑھنے والے ہیں، ان کو اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ان کو زیادہ دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور اب ان کا اخلاق کیا ہے اور کرتے کیا ہے. استاذہ 2 باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں تمام اس میں سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کتنا قیمتی ہے، کتنا انمول ہے اور منفرد ہے کہ ہر ایک جو اپنے ایکشن کرتا ہے ظاہر ہے اس کا اثر کتنی دیر تک باقی رہتا ہے. اور بعض ہماری ایسی نیکیاں ہوتی ہیں یا ہمارے پیرنٹس کی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں. بعض فیملیز میں آتی چلی جاتی ہیں کہ ان کے گرینڈ فادر میں یہ چیز تھی اور وہ کرتے تھے اور وہ آتے آتے ان کی جنریشن تک اس میں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. خیر ہی بھلائیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور مجھے استاذہ خیال آ رہا تھا کہ جو یہ فرشتوں کی بات ہے کہ وہ مستقل ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور مستقل ہم ان کی نگرانی میں ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی اگر کوئی انسان ہوتا ہے ایسا کہ جو ایسے عہدے پہ فائز اور اس کے بہت سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت ہر لمحے تو اس کے پاس نہیں ہوتے نا. بالکل. کہ ہمیں اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سیکورٹی گارڈ اور یہ ہماری اعمال لکھنے پہ ان پر رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو، فرشتوں کو. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کے ہونے کا ایسا احساس، ورنہ تو بوجھ بن کے ہمیں احساس ہوتا کہ اگر مستقل سیکورٹی گارڈ ہمارے سامنے مستقل کر رہے ہیں تو انسان کی طبیعت خود ہی ان سے کچھ کر اکتانے نہ لگ پاتا. جاتی. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ. بالکل. جزاک اللہ. تدبر، وقفات تدبریہ کا پارٹ نکالیے عربی. فی آناقہم اغلالا جمعت ایدیہم الی آناقہم، ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دیے گئے. تمثیل لشدت اعراضہم، یہ ایک مثال ہے ان کی سخت روگردانی کی. مقبہون رافعون رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں. لا یستطیعون خفضھا، نیچے ہی نہیں کر سکتے. فاغشیناہم اعمینا ابصارہم، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. وآثارہم ما سنوہ وابقوہ من خیر وشر، ان کے آثار جو انہوں نے جاری کی، سنت جاری کی، سنوہ. وابقوہ من خیر وشر، اور خیر اور شر میں سے جو انہوں نے باقی چھوڑا. الوقفات التدبریہ نمبر 1. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. القرآن العظیم اقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول. پیج نمبر بتا دیں جن کو مل گیا تاکہ باقی لوگ ڈھونڈیں. 34، پیج 34. قرآن عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر متصل اور ہمیشہ رہنے والی سب سے مضبوط قوی دلیلوں میں سے ہے. اقوال ادلہ، سب سے قوی دلیلوں میں سے. المتصلہ، جو متصل ہے یعنی ان کا سلسلہ بیچ میں بریک نہیں ہوتا کہیں بھی. المستمرہ، مسلسل رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے، ہر دور میں رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. فَأَدِلَّةُ الْقُرْآنِ كُلُّهَا أَدِلَّةٌ لِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ قرآن کے دلائل، فَأَدِلَّةُ الْقُرْآنِ كُلُّهَا، سارے کے سارے، أَدِلَّةٌ دلائل ہیں، لِرِسَالَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے. السؤال، ما اقوى ادلة رسالة النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل میں سے سب سے قوی ترین دلیل کون سی ہے؟ جی، ادلت القرآن۔ نمبر 2، تنزيل العزيز الرحيم فحماہ بعزتہ عن التغییر والتبدیل، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے تغیر و تبدل سے محفوظ فرمایا۔ حماہ میں حمایت کی، یعنی اس کو محفوظ کیا، بعزت ہی اپنی قدرت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، کس سے؟ تغیر سے، تبدیل تبدل سے، تغیر و تبدل سے، بدلنے سے۔ وَرَحِمَ بِهِ عِبَادَهُ رَحْمَةً اتصلت بِهِمْ حَتَّى أَوْصَلَتْهُمْ إِلَى دَارِ رَحْمَتِهِ، اور اس کے ساتھ رحم فرمایا، رحمہ بھی، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ، عبادہ اپنے بندوں پر، رحمتن ایسی رحمت، اتصلت بہم جو انہیں پہنچاتی ہے، یعنی اتصلت بہم جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حتی اوصلتہم الی دار رحمتہ، یہاں تک کہ وہ انہیں پہنچائے گی اس کی رحمت کے گھر میں، یعنی اللہ کی رحمت جنت کی شکل میں جو ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِهَذَا خَتَمَ الْآيَةَ بِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اپنے دو ناموں العزیز اور الرحیم پر ختم فرمایا، ٹھیک ہے۔ یعنی خلاصہ کیا بات کا، جو ذرا ٹیکنیکل لفظوں میں بیان ہوئی ہے، کہ اللہ نے اپنی یہ جو دو صفات ہیں نا، العزیز الرحیم، کیوں بیان کی ہے تنزیل کے ساتھ؟ تنزیل کیا ہے؟ قرآن کا نازل ہونا۔ یہ کیوں کہا العزیز کی طرف سے نازل ہوا ہے، الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے رحم فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے انسان جنت تک پہنچ سکے۔ السؤال، لماذا ختمت الآیت بہذین الاسمین الکریمین العزیز الرحیم، اس آیت کو ان دو معزز ناموں العزیز اور الرحیم کے ساتھ کیوں ختم کیا گیا؟ وجہ بتا دی گئی اوپر۔ نمبر 3، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم والتعبیر بوصف الرحمن دون الاسم الجلال لوجہین، التعبیر تعبیر کرنا یعنی بیان کرنا، بوصف الرحمن رحمان کی صفت کے ساتھ، دون اسم الجلالہ اللہ کا جو اسم الجلالہ ہے اللہ، اس کے بغیر، اس کی بجائے، لوجہین دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسم الجلالہ کی بجائے الرحمن کی صفت کے ساتھ بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، خشی الرحمن، یعنی وہ تو رحمان ہے، اس سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ احدہما، ان میں سے ایک وجہ، ان المشرکین کانوا ینکرون اسم الرحمن، کہ مشرکین رحمان نام کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا۔ کما قال تعالی قالوا وما الرحمن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی آیت، سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ والثانی، اور نمبر 2، الاشارۃ الی ان رحمتہ لا تقتضی عدم خشیتہ، اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اس کی رحمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ اس سے ڈریں ہی نہیں، یعنی چاہے وہ رحمان ہے پھر بھی کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا، اللہ غفور الرحیم ہے،
یہ بول کے کہ غفور الرحیم ہے، پھر اس کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ خشی الرحمان، وہ ہے رحمان، لیکن تمہیں پھر بھی خشیت اختیار کرنی ہے، ڈرتے رہنا ہے. اللہ کی رحمت تمہیں گناہوں پر دلیر نہ کر دے، یہ مطلب ہے. فالمؤمن یخشی اللہ مع علمہ برحمتہ، مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت کو جاننے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے. فہو یرجو الرحمۃ، تو وہ اس کی رحمت کی توقع رکھتا ہے. کس کی رحمت کی؟ اللہ کی رحمت کی. السؤال لماذا جاء وصف الرحمن دون الاسم الجلالہ للہ تعالی فی الآیہ، دون اسم الجلالہ اللہ تعالی فی الآیت الکریمہ؟ اس آیت کریمہ میں اسم الجلالہ اللہ تعالی کی بجائے صفت الرحمن کو کیوں بیان کیا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک، مشرکین رحمان صفت کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ چاہے اللہ رحمان ہے پھر بھی اس سے ڈرو. مومن اس سے پھر بھی ڈرتا ہے. جی نیکسٹ. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها. آثار المرء، انسان کے جو اثرات، آثار، التی تبقى جو باقی رہتے ہیں، وتذکر اور جن کا ذکر کیا جاتا ہے، بعد الانسانی انسان کے جانے کے بعد، من خیر او شر چاہے خیر ہو یا شر، یجازا علیہا انسان کو اس پر بدلہ دیا جاتا ہے. یعنی انسان کو صرف اس کے اعمال پر ہی بدلہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے آثار پر بھی بدلہ ملتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اچھی بات ہی کرو، بری باتیں نہ کرو، کیونکہ فرشتے اس وقت آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کے اعمال نامے میں باتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دے اور ایسے مرثیے کہے کہ جو حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہ ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اگر ہم کسی کی بھی جھوٹی تعریف کرتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک تو دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کہ بے وقوف ہے جو ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے انسان کی اصلیت کیا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ غلط بیانی ہے، تو وہ غلط تعریفوں میں تھوڑی اجر دے گا. تو وہی بات کریں جو کسی کے اندر واقعی پائی جاتی ہو اور اس کی اچھائی ہو، اس میں مبالغہ آرائی نہ کریں. یہ نہیں کہہ سکتے نا، یہ غلوب ہے. من اثر حسن کا علم علموہ او کتاب صنفوہ. اچھے آثار، من اثر حسن، اچھے آثار میں سے یہ ہے جیسا کہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا، یا کوئی کتاب جو اس نے تصنیف کی، لکھی. او سیئ، یا کوئی برے آثار، کا وظیفۃ، جیسے کوئی ملازمت، وظفہا بعض الظلام من المسلمین، کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی ظالم کو اپوائنٹ کر دے. او شیء احدثہ، یا اس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی، فیہ صد عن ذکر اللہ، جس میں اللہ کے ذکر سے روکنا شامل ہے، من الحان و ملاحن، جیسے موسیقی یا گیت گانے وغیرہ. وَكَذَلِكَ كُلُّ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ
युस्तन्नु बिहा, इसी तरह हर अच्छा या बुरा तरीका जिस पर अमल किया जाता है, ये सब आसार में से है। अस्सुआल मा अहमियत तर्किका लिअसरिन हसनिन बाद वफातिका, आपका अपनी वफात के बाद अच्छे असरात को छोड़ देने की क्या अहमियत है। वमा आकिबत तर्किल असर सय्यी, और बुरे असरात को छोड़ देने की क्या सजा है। छोड़ देने से मुराद ये कि जारी रखने की, छोड़ना, बाकी रखना। बताइए, क्योंकि उसका बदला मिलता रहता है। यस, आसिया। साजा जी कुछ चंद एक चीज़ें एक साथ इस आयत के हवाले से, एक तो ये कि ये जुज़ जो इस वक्त मैं जिस पे लिख रही हूँ 23वां पारा, ये किसी ने हमारी क्लास के लिए स्पॉन्सर किया, कुछ बहनों ने मिलकर। तो मैं सोच रही थी कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो हो सकता है क्लास ऑनलाइन ना अटेंड कर रहे हो लोग जिन्होंने हिस्सा डाला, लेकिन हम में से बहुत से लोगों के हाथ में ये है, हम जो कुछ इसमें से पढ़ रहे हैं, जब जब आके अटेंड कर रहे हैं, शायद वो सारा का सारा अजर का हिस्सा उनके उसमें जाएगा। और इसी तरह यानी गोइंग बैक ट्रैकिंग ऑन के अल्हम्दुलिल्लाह कि कितनी बहनों ने, कितने लोगों ने इस चीज़ में हिस्सा डाला कि जब हमने ये बिल्डिंग यहाँ आए और यहाँ पे जो जो कुछ काम हो रहा है, ये चेयर्स, ये बेंचेस, ये नेकी के सारे काम, ये सब उनके आसार के तौर पे हैं। आज से 3 साल पहले मुझे याद है रमज़ान में ज़रूरत पड़ी थी तो ये चेयर्स किसी बहन ने बहुत सारी लेकर दी। और इसी तरह ये कि अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें जो मेरा दिल था कि सबसे साथ शेयर करूं कि हम सब भी अपने आसार में मज़ीद इजाफा करें। अभी नया एक तालीमुल कुरान कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनाउंस किया है। जनवरी 2022 में तालीमुल कुरान इंग्लिश पार्ट टाइम कोर्स के तौर पे स्टार्ट हो रहा है। मैं सबको इनकरेज करूंगी जो यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। हमें नहीं पता हमारा इनवाइट किया हुआ कौन सा कोई एक स्टूडेंट वो दीन को पढ़ के सीख के कितना ज़्यादा काम करे, और हम दुनिया में हो या ना हो वो सब हमारे अच्छे आसार में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह उन स्टूडेंट्स में से जो अपनी फी वगैरह नहीं दे सकते, उनको स्पॉन्सर करना, या किसी और को मोटिवेट करना कि वो स्पॉन्सर कर दे। इसी तरह जैसे आप कह रही हैं ना कि पारा किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो जरूरी नहीं होता कि स्पॉन्सरशिप किसी फकीर मिस्कीन के लिए ही हो। स्पॉन्सरशिप आप किसी अच्छे ज़हीन तालिब इल्म को भी आप दे सकते हैं कि आप मेरी तरफ से पढ़ो, ठीक है। वो खुद भी पढ़ सकता है, वो खुद भी ले सकता है अपना सिपारा। यानी जिन बहनों ने वो सिपारा लिया होगा, ऐसा तो नहीं कि वो खुद नहीं ले सकती थी तो उन्होंने इसलिए किसी और से ले लिया। वो खुद भी ले सकती थी, लेकिन किसी ने सवाब कमाने के लिए सबको या जिस जिसको भी दिया ताकि उनको सवाब पहुंचे, सवाब की नीयत से, ठीक है ना। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐड कर दूं और भी सबके जहन में माइंड खुलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब कुछ कुछ कोर्सेज, कुछ कुछ प्रोग्राम्स हमें ऐसे लॉन्च करने होते हैं कि फ्री ऑनलाइन रन हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको पे नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग मिलकर प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दें, क्योंकि हमारा तो उसका एक्सपेंस होता है। माशाल्लाह टेक्निकल इक्विपमेंट्स कितने लोग उसमें हिस्सा डालते हैं, तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ माशाल्लाह ये क्लासेस जाती हैं, रैली होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे एवेन्यूज़ हैं खैर के। अभी बिल्कुल रिसेंटली हमारी सर्विंग ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट से जैसे ड्राइव्स होती हैं, तो पिछली फूड ड्राइव हुई अल्हम्दुलिल्लाह सबके कंट्रीब्यूशन से हमने वो एक कैटेगरी टच की है जिसपे मेयर ने उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने एक खास अपॉर्चुनिटी रखी के। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि जब हम गए तो बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी उनसे, लेकिन उन्होंने बस इतना पूछा कि यू हाउ डिड यू रीच दिस लेवल ऑफ डोनर्स। तो मैंने उनको बताया कि हमारे इस तरह कुरान क्लासेस होती हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं जो मिलकर ये काम करते हैं। तो बस एक इतना सा एक इम्प्रेशन है उसके दिल में, एक नॉन मुस्लिम के दिल में। वहाँ पे तो काफी सारे नॉन मुस्लिम थे। और फिर ये कि इंस्टीट्यूट की एक रिकग्निशन के ये खैर का काम कर रहा है, यानी ये पढ़ाई ऐसी है जिसमें दूसरों के लिए एक हमदर्दी पाई जाती। सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे, कुछ कर भी रहे। ये असरात है ना, दीज आर असरात। उसके दिल पे क्या असर हुआ क्या नहीं, जितना भी हुआ, लेकिन आप सबने मिलके एक असर छोड़ा। जिसने अगर एक पैकेट भी ला के दिया और एक कंट्रीब्यूशन हुई, वो एडिशन हुई, वो वहां तक उसके असरात गए। एग्जैक्टली और अब बहनों की इत्तला के लिए कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह विंटर ड्राइव शुरू कर चुके हैं। तो विंटर केयर पैकेजेस में कोट्स बेसिकली तो न्यू ही हैं, लेकिन अगर बहुत
جینٹلی یوزڈ ہوں اور اچھی کنڈیشن میں ہو تو وہ بھی ایکسیپٹ کریں، کیونکہ کچھ شیلٹرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دفعہ بیکاز آف کووڈ ان کے پاس ایسے لوگ پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جینٹلی یوزڈ ہو تو ہم وہ بھی لے سکتے ہیں. گلوز، مٹنز، یہ سب چیزیں ہمارے ویب سائٹ پہ فلائرز موجود ہیں، پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، تو آپ سب کی اطلاع کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کا حریص بنائے اور ہم بہترین آثار علمی طور پہ بھی ادروائز بھی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین. اچھا، اسی طرح ایک پہلو تو یہ تھا نا کہ کسی نے پارا لے کے تو دوسروں کو دے دیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پارے کی تیاری میں کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے، کتنے لوگوں نے ٹائپنگ کی، پروف ریڈنگ کی، پھر اس کے بعد اس کی پرنٹنگ ہوئی، پھر اس کی پیکنگ ہوئی، پھر وہ پارسل ہوا، پھر یہاں کچھ بہنوں نے والنٹیئر کیا اور ان پیکٹس کو کھولا اور پھر ان کو نکالا اور نکال کے شیلفوں میں لگایا. ہر ایک کا حصہ ہے، ہر ایک کے اثرات ہیں. آپ کو تو شاید ایک ان میں سے اس ساری جرنی، یعنی ایک سپارے کی تیاری کے پیچھے جتنی بھی جرنی ہے، آپ کو تو کسی ایک کا بھی نام نہیں آتا ہوگا، لیکن آپ کے آگے پہنچ گیا ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر ایک کا حصہ لکھا جا چکا ہے. یعنی بعض اوقات ہم ان کاموں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ٹائپنگ بھی کوئی نیکی کا کام ہے، یہ بھی کوئی دین کا کام ہے، لیکن واقعی وہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قابلیت ہوتی ہے کہ آپ پروف ریڈ کر سکتے ہیں، زیر زبر چیک کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ صحیح حالت میں نہیں پہنچتا، پھر بے شمار مسٹیکس ہوتی ہیں، تو وہ حصہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یعنی پھر جو پرنٹنگ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے کہ کاغذ کون سا لگایا ہے، وہی لگا کہ نہیں جو کہا گیا، اور پھر یہ کہ اس کے سیمپل دیکھنے ہوتے ہیں، ڈمی بن کے آتی ہے، پھر اس کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے، پھر ایک ایک پیج کو چیک کیا جاتا ہے کہ صحیح لگے ہوئے بھی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جلد غلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ جلدیں بناتے وقت غلطی کر جاتے ہیں. تو جب پرنٹنگ کے لیے دیتے ہیں تو اپنی طرف سے ہر پیج کو چیک کر کے دیتے ہیں، یعنی بے شمار مراحل ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے ایک، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آخری مرحلے پر سپارہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو اتنا مہنگا ہو گیا. یعنی ہم گروسری سٹور جا کے جو تبصرہ کرتے ہیں چیزوں پر، یہ اب بھی یہ مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، ویسے ہی ہم قرآن کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو ان معاملات میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا حصہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہر پروسیس پر پیسے، بہت سے لوگ والنٹریلی وہاں کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے لوگ سیلری، اور جو سیلری ہے نا وہ بعض کی سیلری اتنی ہوگی کہ جیسے آپ کے $100 یا $120 کے ایکول، تو کیا بنتا ہے اس سے. ایک ایئر لفٹ جو مطلب وہ جو پارسل ہی ہو کر آتا ہے تو اتنی قیمت کا بنتا نہیں جتنا اوپر وہ شپمنٹ چارجز ہو جاتے ہیں. سر یہ ساری شمار کی باتیں نا، ہم تو یہ کوئی شمار کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ایک ایک چیز جو شمار کر کے رکھی ہوئی ہے. تو شروع سے لے کے اب تک جو آپ نے ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کروایا تو سبحان اللہ ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتی یہ چیز. بالکل شمار کرنا تو دور کی بات. بالکل، حتیٰ کہ یہ جو پیج کی سیٹنگ ہوتی ہے نا کہ یہ برابر ہو، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، اس میں کوئی چیز چھٹی نہ ہو، حاشیہ صحیح ہو، کون سی لائنیں لگائیں، تھک تو نہیں، تھن ہے، اوپر کتنی جگہ چھوڑی جائے، نیچے کتنی چھوڑی جائے، 2 پیراگراف کے بیچ میں کتنی چھوڑی جائے، یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ اس طرح کام ہوگا. اور پھر جب چیکنگ ہوتی ہے تو اس پالیسی کو سامنے رکھ کے چیک ہو رہا ہوتا ہے، تب اس کی ایک شیپ بنتی ہے. ریلیٹ کر رہی تھی کہ جو ہماری بک لکھی جا رہی ہے کہ ایک ایک چیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو بالکل ایک ایک چیز اس کی پرنٹنگ وہ صحیح لکھا گیا، کوئی اس میں ڈاؤٹ تو نہیں یا منافقت تو نہیں، شوئنگ آف تو نہیں. بہت ساری چیزیں، کتنا خالص تھا اللہ کے لیے، کتنا لوگوں کے لیے، ہر ایک چیز کا. اور لکھنے والے کرامن کاتبین،
جزاک جو اللہ، کوئی غلطی نہیں کرتے. بالکل جزاک اللہ. وَكَذَلِكَ كُلُّ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ يُسْتَنُّ بِهَا، اسی طرح ہر اچھا یا برا طریقہ جس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ہر اچھا برا طریقہ. السؤال ما اہمیت ترکک لأثر حسن بعد وفاتک، آپ کا اپنی وفات کے بعد اچھے اثرات کو چھوڑ دینے کی کیا اہمیت ہے، یعنی چھوڑنے کی. وما عاقبت ترکی الاثر السیء، اور برے اثرات کو چھوڑنے کی کیا سزا ہے. نمبر 5، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وہی آثار الخیر و آثار الشر، یہ خیر اور بھلائی اور شر کے آثار ہیں. التی کانوا ہم السبب فی ایجادہا، جو سبب بنے اس کو وجود میں لانے کے. فی حال حیاتہم، اپنی زندگی کی حالت میں. و بعد وفاتہم، اور اپنی وفات کے بعد، یعنی ان کے نتائج نکلے. وَهَذَا الْمَوْضِعُ يُبَيِّنُ لَكَ عُلُوَّ مَرْتَبَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، اور یہ مقام ہے جو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ دعوت الی اللہ کا مرتبہ کیا ہے، کتنا فائدہ ہے. والہدایت الی سبیلہ بکل وسیلۃ وطریق موصل الی ذلک، اور اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا. بکل وسیلۃ، ہر طریقے سے. وطریق موصل، اور ہر اس راستے سے جو پہنچانے والا ہو الی ذالک، اس تک. ونزول درجۃ الداعی الی الشر الامام فیہ، اور شر کی طرف بلانے والے امام کی اس میں اس کے درجے کے نیچے ہونے کی بھی وضاحت ہے. وَأَنَّهُ أَسْفَلُ الْخَلِيقَةِ، کہ وہ سب سے گھٹیا مخلوق ہے. وَأَشَدُّهُمْ جُرْمًا، اور سب سے بڑا مجرم. وَأَعْظَمُهُمْ إِثْمًا، اور سب سے زیادہ گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا. یعنی جہاں اللہ کی طرف بلانا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے اعلیٰ مقام. اور اسی طرح سب سے بدترین مقام جو لوگ برے رستے کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں، برائی کی دعوت دیں، حرام کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھائیں، غلط مشورے دیں، یا نیکی کے کاموں میں ڈسکریج کریں. السؤال بین مرتبۃ الدعوت الی اللہ من خلال هذه الآیہ، اس آیت کی روشنی میں دعوت الی اللہ کے مرتبے کی وضاحت کریں. دعوت الی اللہ کس اعتبار سے بہت نفع مند سودا ہے، کس اعتبار سے سب سے بہترین کام ہے؟ الدال علی الخیر، الدال الی الخیر کفاعلہ، آپ کسی کو رستہ دکھا دیتے ہیں، آپ کسی کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، ایک فون کال کر دیتے ہیں، یہ دعوت الی اللہ ہو رہی ہے کہ آؤ تم بھی قرآن پڑھو. وہ آ جاتا ہے، وہ کچھ ایک لفظ سیکھ کے جاتا ہے، وہ کرنے لگتا ہے جو اور جب تک وہ کرتا ہے وہ سارا ثواب آپ کو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی آگے بڑھ جائے، اور آپ کے اپنے اعمال اتنے نہ ہوں جتنے آپ کے آثار کا گراف اوپر ہو. تو دعوت الی اللہ جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے. ہم اس معاملے میں سستی نہ کریں، ہم لوگوں کو بتاتے رہیں، موٹیویٹ کرتے رہیں، رستے سجاتے رہیں، ان کو ٹائم مینجمنٹ سکھائیں، ان کو طریقہ سکھائیں، ان کے ساتھ ان کی مدد کریں، ان کو کوئی رستہ دکھائیں کہ وہ بھی خیر کے رستے پہ لگیں. آپ کسی کو ایک حرف پڑھنا سکھاتے ہیں، ایک حرف، 1 لیٹر، 10 نیکیاں تو آپ کو خود بولنے کی مل گئی، اور جو اس کے کان میں پڑا اس نے سیکھا. اور وہ جب تک وہ ایک حرف پڑھتا رہے گا نا، وہ نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی رہیں گی. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھانے کو ایک حقیر کام سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی شرماتے ہوئے نہیں بتاتا
کہ میں کسی کو قرآن پڑھاتا ہوں، یہ بھی وہ کرنے کا کام ہے. یہ جو پہلے جو ہوتا تھے مسلمان خواتین جو تھیں وہ زیادہ قرآن ٹیچر ہوتی تھی بنسبت مردوں کے. یہ جو متحدہ ہندوستان تھا جب، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ صرف دہلی میں شاید 5,000 ایسے مدرسے تھے. مدرسے کیا، یعنی گھر گھر جو چھوٹا چھوٹا وہ مدرسہ بن جاتا ہے، کہ جس میں یعنی آپ یوں سمجھے کہ پھر 100% قرآنک لٹریسی ہوگی. لفظ یعنی ترجمہ نہیں بلکہ صرف اس کی جو ناظرہ ہے. تو آپ کسی ایک کو ناظرہ ہی پڑھا دیں، 2 لفظ ہی سکھا دیا کریں جو آپ کو آتے ہیں. ایک لفظ بھی آپ دن کا کسی کو سکھاتے ہیں، 2 لفظ سکھاتے ہیں، 3 لفظ سکھاتے ہیں، وہ 3 لفظوں میں 100 حرف ہیں، 100 حرفوں کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں. مثلا آپ نے کسی کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا، کسی کو سورۃ فاتحہ سکھا دی. کتنی قیمتی چیز ہے کہ کسی کو اپنے کسی بچے کو، بچوں کے بچوں کو، اپنے گھر کے خاندان کے بچوں کو آپ نے سورۃ فاتحہ سکھا دی. وہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہ زندگی میں جتنی نمازیں پڑھیں گے اور جتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اتنی نیکیاں جو ایک سورۃ فاتحہ پڑھنے پر ہر حرف پہ 10 نیکیاں، وہ اتنی ہر نماز کی، ہر رکعت کی آپ کو ملتی جائیں گی. اتنی نیکیاں آپ کہاں سے اکٹھی کر سکتے ہیں؟ کتنی سستی ہے ہم میں. ہمیں سے اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں، تجوید کے کورسز کیے ہوئے ہیں، لیکن بس دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کسی ایک بندے کو پڑھانے کی فرصت نہیں ان کے پاس. کتنے دن رہنا ہے ہم نے یہاں؟ اصل عیش تو آخرت کی ہے نا، اس کا سرمایہ تو یہاں اکٹھا کرنا ہے. لیکن ہم سکھانے کو کتنے ہی لوگ ہیں جو واقعی سیکھنا بھی چاہتے، جینوئنلی سیکھنا چاہتے ہیں. کہ یہاں کتنی مسلمان مائیں ایسی ہوں گی کہ جو خود پڑھ بھی سکتی ہیں، پڑھا بھی سکتی ہیں، لیکن مصروفیت، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ دے دیں ان کو، کیا میں پڑھا دیتی. ہم فوراً اجرت کا سوچنے لگتے ہیں، اگر اجرت نہیں ملے گی تو ہم چھٹی کرو. بعض لوگ نہیں افورڈ کر، دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے بچے نہیں پڑھا سکتے. ٹھیک ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور آگے بڑھیں، نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بچے کہاں جائیں گے؟ آپ کی یہاں کی مسلمان نسلیں جو ہیں وہ ایسے ہی بڑی ہو جائیں گی کہ انہیں قرآن کا ایک لفظ نہ پڑھنا آتا ہو. کیا بنے گا؟ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ صرف ٹائم مینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی بندہ پکڑ لے، حریص ہوا کرے، اس بچے کو میں سکھا دوں تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہم اپنے سونے میں سے، ہم اپنے کھانے پینے میں سے، ہم اپنے میل ملاقاتوں میں سے، ٹھیک ہے روز وقت نہیں ہے، ہفتے میں 1 دن نکال لیں، کچھ تو کریں. جی آسیہ آپ کیا کریں؟ اور یہ خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے والوں میں بنائے. لیکن اگر ہم سکھا نہیں سکتے لیکن ہم گاڑی چلا سکتے ہیں تو کسی کو یہاں لے آئیں. اب الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ دروازے کھلے ہیں، کیپیسٹی لفٹ ہوئی ہے. ہماری کلاسز اس وقت خالی پڑی ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی کسی مجبوری سے کم آ رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے. تو میں سوچ رہی تھی وی آر اسٹل اوپن ٹو لسنرز. کون سی جگہ ہے جو فری، جہاں جا کے آپ بیٹھیں اور آپ کا ڈپریشن، اسٹریس، ساری چیزیں ریلیف ہو جایا کریں. اور ہم میں سے جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور وہ دوسروں کو رائڈ دے سکتے ہیں وہ رائڈ دے کر لے آئیں. ہماری طرف سے جو چیز ہو سکتی ہے ہم وہ سہولت دیتے ہیں، لیکن سب لوگ ملیں گے تو یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے. یہ صرف چند لوگوں کے کرنے سے ہوگا نہیں. ہم سب کو، جتنے GTA میں رہنے والے ہیں، ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. کام بہت کرنے والے تھوڑے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر جی آپ نے تو ان بچوں کا اور ان ماؤں کا ذکر کیا نا جن کو قرآن کا پتہ ہے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ایسے بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا نام بولا کیسے جاتا ہے. اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ کا ان کا کوئی تعارف، کوئی کنیکشن کسی قسم کا ہے ہی نہیں. اور مسلمانوں کے بچے ہیں وہ. نمبر 1 جی، ہاں جی.
استاذہ یہی جو آپ نے بھی بات کی نا کہ واقعی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ خیر کہاں سے پہنچ جاتی ہے. یہ جیسے ہی ساری بہنیں بات کر رہی ہیں کہ انیشیٹو لینے کی بات ہوتی ہے. کہ ایک دفعہ ایسے چھوٹا سا ایک چیز میں نے سٹارٹ کری تھی اور اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا, لوگ کس طریقے سے ریسیو کریں گے. خیر اس بہن کا سلسلہ یہ ہوا کہ اس نے کیا اور پھر ہمارا پراپر ایک کورس لانچ ہوا, وہ اس میں چلی گئی. آپ کو حیرت ہوگی استاذہ, مجھے کبھی کبھی شیور آتی ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس نے کسی ایک ایسی بچی کی مدد کری کہ جو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ آئی تھنک اٹلی گیا تھا, وہ فوت ہو گیا. وہ بچی بیچاری اپنی کہیں ملتان میں انٹیریئر کسی جگہ پہ تھی, اس کے سسرال والے اسے جانے نہیں دے رہے تھے, اور اس بچی کی وہ لڑکی مدد کر رہی تھی جو آئی تھنک ایک انیشیٹو کی وجہ سے وہ آ گئی تھی کورس میں. اور جب مجھے اس کا پتہ چلا, وہ بیچاری احکامات پوچھ رہی, کہہ رہی ہے باجی میں ابھی وہ اب سیکنڈ پارے پر ہی ہیں وہ لوگ, بٹ وہ احکامات پوچھ رہی ہے کہ باجی اس کا بتائیں کہ کیا وہ رات وہاں گزار سکتی ہے, وہ اکیلی ہے, چھوٹے بچے ہیں, اس کے کوئی نہیں ہے, اس کا ہسبینڈ گزر چکا ہے وہاں پر. اور میں یہ سوچ رہی تھی سبحان اللہ, مجھے اتنی شیور آئی تھی استاد اس بات کو سوچ کے کہ اگر کوئی ایک بندہ انیشیٹو لیا, آپ کو پتہ نہیں اللہ نے اس کس بیچاری لڑکی کی مدد کرنی تھی, وہ کہاں چوتھی جانا پانچویں تھی. جگہ پہ جا کے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ہمت کر لینی چاہیے. بسم اللہ. سازا آپ نے بھی ذکر کیا نا, تو مجھے یاد آیا 2002 میں جب آپ کراچی آئی تھی نا, تو میں اس زمانے میں ایک بچوں کے لیے کچھ ڈھونڈتی تھی کہ کہیں جا کے ان کو پڑھاؤں. تو ایک لڑکی نے مجھے صرف آپ کا ربی شرح والا کارڈ دیا لا کے کہ یہ کارڈ لے لیں, اور یہاں پہ نیا یہ کھلا ہے. تو میں بچوں کو لے کے چلی گئی, وہ کارڈ آج تک میرے پاس ہے, اور الحمدللہ اس کو ایک چھوٹے سے کارڈ کی وجہ سے میں ایڈریس پہ پہنچی, اور الحمدللہ اب تک یہاں تک پہنچی ہوں الحمدللہ. وہ ایک میری کوئی جاننے والی تھی, وہ کہنے لگی میرے پاس رائڈ نہیں ہے, ذرا مجھے کہیں چھوڑ دو نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میرا ٹائم جا رہا ہے, پہلے مجھے ڈراپ کر دینا. تو جب میں یہاں اتری تو وہ کہنے لگی تم قرآن کی کلاس میں جاتی ہو؟ میں نے کہا ہاں, آج یہ دورہ قرآن چل رہا ہے. اتر گئی وہ میرے ساتھ نا, اچھا میں بھی سن کے دیکھتی ہوں. تو جب وہ بیٹھی تو انہیں اتنا اچھا لگا, پھر مجھے کہنی میری بچی کو یہاں قرآن حفظ کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تمہیں ملوا دیتی ہوں, افورڈ نہیں کر سکتی. میں کہا کوئی بات نہیں, تم لگاؤ میں تمہیں دوں گی انشاءاللہ. تو بتانے کا یہ مقصد نہیں کہ میں کی بات نہیں, میں صرف بتا رہی ہوں کہ آپ نیکی کا کام شروع کریں, ماشاءاللہ اس کے لیے ایزی ہو گیا. اور وہ اتری تو اس نے کبھی آپ کو ایسے دیکھا نہیں تھا, سنا نہیں تھا, اور ماشاءاللہ اس نے اپنی فرینڈس کو اتنی جمع کر لیا. حالانکہ ان کا عقیدہ بالکل ڈفرینٹ تھا, لیکن ماشاءاللہ اس کی فرینڈس بھی اتنی آئی ہیں یہاں رمضان میں بہت, اور ابھی سب آن لائن کلاسز لے رہی ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ سے جی. اور کل میں نے رات 12 بجے بھی ایپ جو ہے نا ان کو بھیجا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ کر لو, اس میں بہت تم لوگ کو نالج ملے گی, تم دیکھنا اچھا لگے گا. تو ماشاءاللہ وہ لوگ مجھے رات کو میسج آیا کہ تم نے تو بہت اچھی چیز بھیجی ہے نا ہمیں, تو ماشاءاللہ صدقہ جاریہ بن گیا وہ. ٹھیک ہے, لوگ گروپس میں ادھر ادھر سوشل میڈیا کیا کیا پوسٹ کرتے رہتے ہیں نا. یہ جو لرن قرآن ایپ ہے جس میں لفظی ترجمہ بھی ہے, تجوید بھی ہے, تفسیر بھی ہے, ہر آیت کی الگ الگ, صرف اس کا لنک پوسٹ کر دے مختلف جگہوں پر, پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے. ایک ہمارے یعنی کہ ایک چند لمحوں کی بات ہے, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اور اگر ہم اسے کہیں نا یہ فلانی ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, ان کو نہیں سمجھ آتی, لیکن اگر آپ اس کا لنک بھیج دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ اچھا جیسے لوگ ڈس ہارٹڈ نہ ہو کہ ان کے بچے اگر بڑے ہو گئے, ان کو آلریڈی سورۃ فاتحہ آتی ہے, تو معنی بتا دیں. معنی تو اکثر نہیں آتے, معنی آتے تو تجوید سیکھ تفسیر کریں. بتا دیں, تفسیر یا تدبر میں اور بتا دیں. تو ساری زندگی جب جب پڑھیں گے, نماز میں بھی خشوع بڑھے گا, تو ذہن تو جاتا ہے نا لفظوں کے پیچھے پیچھے بالکل انشاءاللہ. تو کچھ نہ کچھ پھر بھی کر سکتے, کسی کے ساتھ بھی کر سکتے بالکل. انشاءاللہ.
اور ایک چیز میں سوچی تھی کہ جس طرح پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اس طرح نیگیٹیو انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں ہماری ایسی حرکتوں سے جو ہم بنا سوچے کرتے جاتے ہیں. جیسے مسجد میں بیٹھے ہیں، اکثر بچے بھی ہوتے ہیں کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، چیزیں خراب کر دیتے ہیں، کارپیٹ خراب کر دیا، کوئی کہیں سے کوئی چیز اکھاڑ دی، یا بچے ہوتے ہیں وہ ڈیسک پہ اکثر انگریو کر دیتے ہیں اور پینسلوں سے لکھ دیتے ہیں، پھر آگے جو آنے والے ہوتے ہیں نا اگلے سال کتابیں خراب کر دیتے ہیں. جیسے اسلامک اسکولس میں دیکھتی ہوں آپ وہی اسکولس میں یہاں ریپیٹ ہوتی ہیں بکس، وہی رکھی جاتی ہیں واپس اسکولوں میں نیکسٹ بیچ کے لیے، تو وہ اس پہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں سب، تو سب نیگیٹو انفلوئنس آگے جاتا رہتا ہے. اور باہر سے بھی لوگ اگر جو نئے آتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا اس بلڈنگ کی یہ چیز ٹوٹی ہوئی، یہاں یہ خراب ہے، ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ کسی کو دین کے راستے سے ان چھوٹی چیزوں سے بھی روک بھی دینا، وہ بھی کہاں تک پتہ نہیں اثر جائے، کہ کیا پتہ وہ آتا تو کہاں تک خیر ہوتی، لیکن آپ کے ایک عمل کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، یا اس کے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات آئی. اور ایک اور چیز یہ بھی کہ دنیا زمین بھی تو گواہی دے گی نا آخرت میں، کہ ہم چلتے پھرتے یہاں سے یہ پودا توڑ دیا، یہاں سے وہ چیز خراب کر دی. تو واٹ اباؤٹ جو مائکروسکوپک آرگنزمز ہوتے ہیں، وہ آپ نے ایک پتا کھینچ دیا، اس کے نیچے کون بستا تھا، کتنی پوری کسی کی کیا تعداد تھی ان آرگنزمز کی، اب ان کے آگے کیا آثار ہوئے، کیا کہاں سے کہاں تک تباہی پہنچی، وہ چیز آپ نے ختم کر دی، اجاڑ دی. تو چلتے پھرتے اپنے ہاتھوں کو ہر چیز کو قابو میں رکھنا چاہیے آئی تھنک. اور زبان کو بھی کہ ہم نیگیٹیولی بول جاتے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ یا کسی بھی جگہ بات ہوتی ہے بغیر جانے لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں وہاں تو پتہ نہیں شاید ایسا ہے، لیکن وہ دوسرا بندہ ڈیریل ہو جاتا ہے کرتے کرتے ایک اچھا کام. تو انشاءاللہ ہم کانشیس رہیں. العمل بالآیات. نمبر 1، تذکر موعظة سمعتها واتبع ما جاء فيها من وصايا حتى تبشر بمغفرة واجر کریم. پیج 45. آپ کوئی ایسی نصیحت یاد کریں جو آپ نے سنی ہو اور جو اس میں وصیتیں کی گئی ہوں ان کی پیروی کریں یہاں تک کہ آپ کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دی جائے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم. مطلب یہ ہے اگر کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے اور وہ اس نصیحت کو پکڑ لیتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے بخشش کی اور اجر کریم کی. نمبر 2، اختر عملا یبقى اثرہ بعد موتک. کوئی ایسا عمل اختیار کریں جس کے اثرات آپ کی موت کے بعد بھی قائم رہیں. وعمل بہ الیوم، اور ان پر آج عمل کریں. کل مساعدت فی بناء مسجد، جیسے مسجد کی تعمیر میں مدد کرنا. او دعوت غیر مسلم، یا کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. الی الاسلام، اسلام کی طرف. او تعلیم جاہل شیئا، یا کسی جاہل کو اسلام کی کوئی تعلیم دینا، کسی چیز کی تعلیم دینا. او نحو ذالک، یا اسی طرح کچھ اور چیزیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. نمبر 3، اذهب إلى المسجد ماشيا تكتب لك خطواتك تكتب لك خطواتك. مسجد کی طرف پیدل جائیں، آپ کے لیے آپ کے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین. التوجیحات. نمبر 1، من حق علیہ العذاب فلا تنفع فیہ النذارۃ. جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہو اس کو نصیحت کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. نمبر 2، اذا خشیت من ظلم ظالم فقل. جب آپ کو کسی ظالم کے ظلم کا ڈر ہو تو آپ پڑھیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.